جب نظر پاک ہو جاتی ہے تو پھر دل پاک ہو جاتا ہے۔ 40 دن تک جو شخص اپنی نگاہ کو مکمل پاک کر لے تو اس کو نماز کا حظ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سرور آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت آنی نصیب۔ 40 دن بڑے نہیں ہوتے، یہ مشق کر کے دیکھنی چاہیے۔ تو اس لیے جب نظر پاک ہوتی ہے تو عبادات میں حظ، لطف اور سرور ملتا ہے۔ نظر پاک ہوتی ہے تو پھر خیال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، نظر پاک ہوتی ہے تو پھر سوچیں بھی مثبت آتی ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اہل ایمان عورتوں سے فرمائیے، انہیں حکم دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ مرد تو اپنی نظر کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے ایک طرح سے آسان بھی ہے کہ عورت پردہ کرتی ہے تو جو عورت نہیں پردہ کرتی وہاں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن مرد کے چہرے پہ پردہ تو نہیں ہوتا، تو عورت تو پھر اپنی نظر کو زیادہ محفوظ رکھنا پڑے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول موجود تھی میرے ساتھ، یہ دونوں ازواج موجود تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے، اور یہ نابینا تھے، تو انہوں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا، پردہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا حضور یہ تو نابینا ہیں، فرمایا تم نابینا تو نہیں ہو۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی آبرو کا پہرا دیں۔ عورت کے لیے بہترین عمل اور بہترین وظیفہ اور بہترین عبادت اپنی آبرو کو بچانا اور آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا، یہ حدیث رسول ہو تو شاید کوئی جدید مفکر کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے، یہ قرآن ہے، سنیے ذرا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ قرآن ہے۔ حالانکہ گلی سے گزرتے ہوئے مرد کو کیا پتا کہ جس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار کی آواز باہر آ رہی ہے وہ بوڑھی خاتون ہے یا 7 سال کی بچی ہے، اسے تو نہیں پتا، اور اس کو بھی نہیں پتا کہ باہر کوئی گزر رہا ہے یا گلی خالی ہے یا کوئی بوڑھا گزر رہا ہے یا کوئی بچے گزر رہے ہیں، لیکن اسے یہاں تک حکم دیا کہ تیرے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی چھنکار، تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے جوتوں کی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ غیر مرد تک وہ پہنچ کر کے اس کو متوجہ کر دے۔ کوئی تیری طرف متوجہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ تو شہزادی ہے اسلام کی، تو بیٹی ہے فاطمہ کی، تو بیٹی ہے عائشہ کی، تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے۔ یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ پردہ تیری آبرو کا پہرا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان پارسائی کی جگہ ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، تم کبھی بھی اس سے مخفی نہیں رہ سکتے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حکم مردوں کے لیے تھا کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، یہ ان کی ستھرائی کا ذریعہ ہے، ان کے باطن کی پاکیزگی کا سامان ہے۔ امام جو ہے وہ خطبہ ختم کر رہا ہو تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں اور پھر بہت جلدی نکلنے کی ہوتی ہے، امام کے منبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آنے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا، پھر ایک بکری، اور جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے پھر رفع الکلام کلمے اٹھا لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد عام جو ثواب ہے وہی مرتب ہوتا ہے، وہ جو خاص ثواب ہے اولیت کا وہ پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے خطباء کا بھی بہت قصور ہے کہ بعض کا ممبر سے کوئی مربوط گفتگو نہیں ملے گی، کوئی منظم کلام نصیب نہیں ہوگا اور کوئی با مقصد بات لوگوں تک نہیں پہنچائی جائے گی تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی، لوگ پھر دیر سے آئیں گے۔ ایک تو یہ بات بھی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اجتماعی رویہ یہ ہے کہ مسجد میں دیر سے جانے کا فیشن، تو اس فیشن پہ نہ چلے،
بلکہ امام اور خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے قبل جتنا وقت گزرے گا آ کے بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں، ذکر و فکر میں مشغول رہیں، جتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور پھر آئیں اور پوری گفتگو سنیں، اور اس گفتگو کا یقیناً نتیجہ آپ کی زندگی میں مرتب ہوگا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں اور کوئی آپ کو کام ہے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ لیٹ بھی آ سکتے ہیں، لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، وہ حکم دیا گیا جب جمعے کی اذان پکاری جائے تو اس کے بعد پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے، پھر کاروبار کرنا حرام ہو جاتا ہے آپ کے اوپر۔ وذروا البیع، پھر خرید و فروخت چھوڑ دو، پھر تم چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ذکر کی طرف چل پڑو۔ تو اس لیے اس سہولت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم خطبہ پہلا چھوڑتے ہیں اور دوسری اذان یہ اذان ہے جس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، اذان ثانی ہے، یہ سہولت کے لیے پہلا وقت اجمیوں کے لیے ہے تاکہ جو ہے وہ اردو میں یا اپنی زبان میں اجمی زبان میں بھی کچھ کلام سن سکیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے، وہ بہت ضروری کام ہو۔ تو دین سیکھنے کا یہ کتنا خوبصورت موقع ہے، ہر جمعے آپ کو کسی نہ کسی موضوع پہ ایک خطیب لیکچر دیتا ہے، بات سناتا ہے، اور ایک موضوع پر مختلف احادیث قرآنی آیات کو پڑھ کے مطالعہ کر کے نتیجہ نکال کے آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں آپ تک ایک پورا میسج ڈلیور کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھرپور حاصل کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو دین سے جوڑنے کے لیے یہ اسلام آج بھی بہت سارے مشقتیں اور بہت ساری سازشوں کے باوجود یہ قائم ہے، اس لیے کہ اس نے خوبصورت ہمیں نظم دیا ہے۔ محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہے، علاقے کی سطح پہ جمعہ ہے، سالانہ شہر کی سطح پر 2 عید کے اجتماع ہیں، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے۔ تو یہ ایک نظم ہے جو ہمیں دیا گیا اور یہ ہمیں جوڑے رکھتا ہے اور یہ ہماری وحدت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 گانا نماز کی توفیق عطا فرمائے اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی توفیق عطا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے ترک کر دیے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا